دھند نے ہر طرف مکمل اندھیرا کیا ہوا تھا اور بس اسٹاپ پر نہ تو کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی نہ ہی کوئی سواری، لیکن فرحاد خان آج بھی چائے کی کیٹل اور کپ ٹرے میں رکھے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ جو چائے بچی ہے شاید بک جائے اور 4 پیسے مل جائے، کیونکہ گھر میں تو آج آٹا بھی موجود نہ تھا جس سے وہ سارے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ تبھی اس کی نظر اسی خوبصورت لڑکی پر پڑی جو کل اس سے چائے لینے کے لیے رکی تھی۔ فرحاد خان ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی 3 بڑی بہنیں تھیں اور یہ ایک ہی بھائی تھا۔ اس کے والدین خوشاب کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے ابو کا لکڑی کاٹنے والا آرا تھا۔ ان کے اس آرے پر کافی رش ہوتا تھا اور کافی آمدن ہو جاتی تھی، جس سے فرحاد کے گھر کے اخراجات بہت اچھے سے چل رہے تھے۔ فرحاد خان بھی اسکول سے آ کر اپنے ابو کے ساتھ آرے پر چلا جاتا، کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک آدمی بھی اس کے ابو نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ کام سنبھالنا فرحاد خان کے باپ کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن قدرت کو شاید ان کی خوشیاں اتنی دیر کے لیے ہی منظور تھیں۔ ایک دن فرحاد اپنے ابو کے ساتھ دوپہر کے ٹائم کھانا کھا کر آرے پر چلا گیا، اور جو آدمی وہاں کام کے لیے رکھا تھا اس کے لیے بھی وہ کھانا گھر سے ہی بنوا کر لے جاتے تھے۔ فرحاد آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کے ابو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ کلاس میں فرسٹ آئے گا تو اس کو بڑی سائیکل لے کر دیں گے۔ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور وہ اپنے ابو کے ساتھ آرے پر چلا گیا۔ اس کے ابو نے کہا تھا کہ واپسی پر کوئی اچھی سی سائیکل دلوا دیں گے، لیکن شام کو وہ آرے سے واپس آ رہے تھے تو ان کی موٹر سائیکل کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ ایکسیڈنٹ اتنا برا تھا کہ فرحاد خان کے باپ کے دماغ میں چوٹ آئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ فرحاد خان کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور کافی زیادہ چوٹیں بھی آئی تھیں۔ ان کے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ ان کی خوشیاں 1 منٹ میں ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں۔ اس کی ماں اور اس کی بہنیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ فرحاد خان اس وقت ہسپتال میں ہی تھا۔ اس کو کسی نے نہ بتایا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بار بار پوچھتا رہا کہ میرے ابو کی طبیعت کیسی ہے، لیکن کوئی بھی اسے بتانے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ جو ایک دور کے رشتہ دار اس کے پاس ٹھہرے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کو بتا دیا تو کہیں یہ دل پر نہ لے جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر لوٹا، اپنے گھر میں اس طرح لوگوں کو اکٹھا ہوا دیکھ کر اس کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ تبھی وہ بھاگ کر اپنی ماں سے لپٹ گیا، بولا امی کیا ہوا ہے ہمیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ ماں نے جواب دیا تمہارے ابو ہم سب کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فرحاد کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ایک زوردار دھماکہ اس کے سر پر ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرحاد خان تو پتھر کا ہی ہو گیا، نہ تو وہ کسی سے کوئی بات کر رہا تھا نہ ہی رو رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اس صدمے سے اس کا دماغی توازن پر کوئی اثر نہ پڑے۔ بہت دنوں تک فرحاد خان کی طبیعت ایسی ہی رہی۔ پھر کافی دن کے بعد اس کی صحت میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے باپ کی جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری گھر کے اخراجات میں خرچ ہوتی رہی۔ اصل قیامت تو تب برپا ہوئی جب آرے پر کام کرنے والے آدمی نے نیا انکشاف کیا کہ فرحاد کے باپ نے مرنے سے کچھ دن پہلے آرا اس کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور اب فرحاد کے گھر والوں کا اس آرے پر کوئی حق نہیں رہا۔ سب بہت حیران تھے کہ فرحاد کے باپ نے تو گھر میں اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ گھر کے حالات خراب ہوتے رہے، اور فرحاد ایسی پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا جس میں عورتیں گھر سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ لیکن جب گھر کے حالات مزید خراب ہوتے گئے، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ باقی بچا۔ فرحاد کی عمر بھی اس وقت اتنی زیادہ نہ تھی، اسی لیے اس کی ماں گھر سے نکلی، لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ اس سے کچھ پیسے مل جاتے جس سے ان کا گھر کا چولہا جلتا۔ فرحاد نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اسے اپنے گھر کے حالات دیکھ کر اپنی ماں اور بہنوں پر بہت ترس آتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ کرے۔ اس کی ماں اور بہنیں اپنے گھر کے حالات سے مجبور بھی تھیں، لیکن پھر بھی اس سے کہہ دیتی تھیں کہ تم کیا کرو گے، ابھی تم اتنے چھوٹے ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی کام کر لوں گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ یہ بس اسٹاپ پر جا کر کوئی چیز بیچ دیا کرے، کچھ نہ کچھ پیسے تو حاصل ہو جایا کریں گے۔ تبھی اس نے اپنی ماں اور بہنوں سے اس متعلق بات کی، اور وہ صبح ہی چائے بنوا کر ایک کیٹل میں ڈلوا لیتا اور اسے لے کر بس اسٹاپ پر چلا جاتا۔
تاکہ آنے جانے والے مسافر چائے پئیں اور اسے کچھ معاوضہ دے جائیں۔ ایسے ہی ہر روز وہ چائے بنواتا، بس اسٹاپ پر جا کر بیچ دیتا۔ کوئی تو اس سے چائے لے کر پی لیتا اور کوئی ایسے ہی منہ موڑ کر چلا جاتا، کیونکہ فرحاد کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فرحاد کی عمر 18 سال تھی۔ اس کی چڑھتی جوانی چہرے پر نمودار ہوتی، ہلکی ہلکی داڑھی، اس کی گوری رنگت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ اس دن بھی فرحاد بس اسٹاپ پر چائے بیچنے کے لیے گیا۔ صبح سے وہ ہاتھ میں ٹرے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کوئی بھی مسافر اس سے چائے لینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی بہنوں کے کپڑے بھی سارے پھٹے پرانے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ معاوضہ حاصل ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ اپنی بہنوں کو کپڑے سلوا دے، لیکن وہ اسی طرح اپنی چائے کی کیٹل لیے واپس گھر آ گیا۔ اس کی بڑی بہن ہینا نے جیسے ہی ٹرے سے کیٹل اٹھائی تو بولی، فرحاد آج بھی تمہاری چائے نہیں بکی؟ فرحاد آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں چلا گیا۔ بہن بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ بولی، تم ایسے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ بہتر کرے گا، تمہیں پتہ ہے نا تم ہمارا واحد سہارا ہو۔ اگر تم ہی مایوس ہو جاؤ گے تو ہمارا اور اماں کا کیا بنے گا؟ اس دن فرحاد اپنی بہن کے گلے لگ کر خوب رویا اور بولا کہ ہمارے ابو کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ ابھی بھی ہم اکیلے ہیں، آپ کو کپڑا بھی نہیں دلوا سکتا۔ تبھی اس کی بہن اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ ہمارے کپڑے ٹھیک ہیں اور اماں جو کماتی ہیں وہ پیسہ بھی تو آتا ہے، اس سے ہمارے گھر کا چولہا جل جاتا ہے نا، تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحاد کو کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ اسے ہمت دینے والی اس کی بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرحاد کی ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ 2 دن سے مسلسل ماں بخار میں تپ رہی تھی، لیکن فرحاد کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ محلے کے کسی معمولی ڈاکٹر سے ہی اپنی ماں کو دوائی دلوا دے۔ اس دن بھی فرحاد پریشانی کے عالم میں ٹرے میں چائے کی کیتلی اور 2 کپ رکھے بس اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ وہ سارا دن اسی طرح گھومتا رہا۔ کچھ لوگ جو اس کی چائے لے کر پیتے تو کہہ دیتے کہ چائے بالکل بے سواد اور ٹھنڈی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر کچھ معاوضہ دے دیتے۔ سارا دن وہ اسی طرح بس مارا مارا پھرتا رہا کہ چائے بیچنے سے اتنے پیسے بن جائیں کہ اس کی ماں کی دوائی آ سکے۔ دھند نے بھی ہر طرف مکمل اندھیرا کیا ہوا تھا۔ رات بھی کافی گہری تھی۔ بس اسٹاپ پر نہ تو کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی، نہ ہی کوئی سواری، لیکن فرحاد خان چائے کی کیتلی اور کپ ٹرے میں رکھے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھی وہ چاہتا تھا کہ جو چائے بچی ہے شاید بک جائے اور 4 پیسے مل جائیں، کیونکہ ماں کی بیماری کے ساتھ ساتھ آج تو گھر میں آٹا بھی موجود نہ تھا کہ وہ سب گھر والے پیٹ بھر کر کھانا ہی کھا لیتے۔ لیکن تبھی اسے کچھ فاصلے پر تنہا کھڑی ایک لڑکی نظر آئی، جو شاید فرحاد کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ فرحاد سمجھ گیا کہ یہ لڑکی شاید کسی بس کے انتظار میں یہاں کھڑی ہے، اور بیچاری اکیلی لڑکی، نہ جانے اس نے کہاں جانا تھا، لیکن اب تو کوئی بس یہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی فرحاد اس پر ترس کھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور بولا کہ میڈم، آپ یہاں اکیلی کھڑی ہیں، اب تو یہاں کوئی بس نہیں آئے گی۔ وہ لڑکی مسکرا کر فرحاد کی طرف دیکھنے لگی، بولی، نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد میری بس آ جائے گی اور میں چلی جاؤں گی۔ فرحاد اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کا اس طرح یہاں اکیلے کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے۔ وہ بولی، کیا چائے ملے گی؟ فرحاد اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا، جلدی سے کیتلی میں سے کپ میں چائے انڈیلی اور کپ اس لڑکی کے آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی کی طرف گئی، وہ تو جیسے وہیں پر ساکت ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے چہرے میں کھو سا گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال، گوری رنگت، نیلی آنکھیں، یہ لڑکی بالکل مختلف تھی۔ آج تک فرحاد نے کبھی کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی چائے کا سپ لیتے ہی فرحاد کے یوں دیکھنے سے شرما کر رہ گئی۔ جیسے ہی فرحاد اپنے ہوش و حواس میں آیا تو لڑکی سے بولا، میڈم کیسی لگی ہماری چائے؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، بہت اچھی چائے ہے۔ تبھی اس نے اپنے پرس میں سے 100 کے کئی نوٹ نکالے اور اس کے آگے بڑھا دیے۔ فرحاد بولا، نہیں میڈم، ہمارا معاوضہ اتنا نہیں ہے، ہم پٹھان کا بچہ ہے، تھوڑا کماتا ہے لیکن حلال کھاتا ہے۔
اس کی اس بات پر وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنسی، بولی یہ بھی حلال ہی ہے، اس وقت جب چائے کی اتنی طلب تھی اور چائے مل گئی اور وہ بھی اتنی اچھی، تو پھر معاوضہ تو ڈبل بنتا ہے نا۔ لیکن فرحاد کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے یہ پیسے رکھ لیے، کیونکہ اس وقت اسے ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی۔ فرحاد بولا میڈم میں دیکھتا ہے اگر کوئی بس نظر آئی تاکہ آپ جلد اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ لڑکی بولی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ فرحاد پٹھان تھا، یہ اس کی عزت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ اکیلی لڑکی اس طرح کھڑی رہے۔ وہ بولا میڈم ہم کسی لڑکی کو ایسے اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جائے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لڑکی کو فرحاد کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ فرحاد آگے کی طرف چل دیا تاکہ دیکھ سکے کہ اگر کوئی آتی جاتی گاڑی نظر آئی تو وہ اس لڑکی کو بتا دے، لیکن فرحاد ابھی کچھ فاصلے پر گیا تھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے لڑکی سے یہ تو پوچھا نہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ ابھی تو وہ بس کے انتظار میں یہی کھڑی تھی، لیکن اچانک سے کہاں غائب ہو گئی۔ فرحاد کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، لیکن پھر خود سے بولا کہ ایک لڑکی تو تھی، ہم بھی کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ آج فرحاد بہت خوش تھا کیونکہ اس کے پاس کافی زیادہ پیسے آ گئے تھے۔ جاتے ہوئے اس نے ایک دکان سے تھوڑا سا آٹا خریدا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھوکی بیٹھی ہوں گی۔ وہ آٹا لے کر گھر پہنچا تو سچ میں ماں اور بہنیں بھوکی ہی تھیں، اور خود بھی اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے جا کر آٹا اپنی بڑی بہن کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی ماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بولا ماں اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ماں خاموش تھی، جبکہ اس کی بڑی بہن نے جواب دیا کہ صبح سے بہت بخار ہے اماں کو۔ اپنی بہن کی اتنی بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بولا اماں اٹھو چلو ہمارے ساتھ، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی ماں نے جواب دیا نہیں بیٹا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو تم گھر آٹا بھی لے کر آئے ہو اور ابھی مجھے دوائی کہاں سے دلواؤ گے؟ وہ بولا اماں اس کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہم تمہیں دوائی دلوا سکے۔ وہ اپنی اماں کو لے کر محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ماں کا بخار چیک کروایا، میڈیسن ماں کو کھلائی۔ صبح تک اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے وہ ماں ہی کے کمرے میں جاتا تھا، ماں کا حال چال پوچھ کر پھر اپنے کام پر جاتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ماں بھی اپنے کام پر نہیں جا رہی تھی، اسی لیے اب گھر کی ساری ذمہ داری اکیلے فرحاد کے سر پر آن پڑی تھی، اور وہ کسی طرح بھی اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی جیسے ہی وہ چائے کی کیتلی لے کر بس اسٹاپ پر پہنچا تو کوئی بھی اس سے چائے نہیں خرید رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو چکا تھا کہ آج بھی اس کی چائے نہیں بکے گی۔ تبھی کچھ فاصلے پر اسے ایک بس اپنی طرف آتی نظر آئی۔ وہ بس اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اس میں سے وہی خوبصورت لڑکی نکلی۔ فرحاد نے جیسے ہی اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں جیسے ڈوب ہی گیا۔ اس کی وہ جھیل جیسی آنکھیں، فرحاد کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان آنکھوں میں غوطے لگا رہا ہو، اور اس کی خوبصورتی اس کے دل کو سیراب کر رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ فرحاد اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پھر اسے تب ہوش آیا جب اس لڑکی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور بولی پٹھان کا بچہ میرے لیے چائے لے کر آیا ہے؟ کیونکہ مجھے اس دن پٹھان کے بچے کے ہاتھ کی چائے بہت پسند آئی۔ فرحاد کو یاد آ گیا کہ شاید رات والی بات کا مذاق بنا رہی ہے۔ فرحاد نے جلدی سے کپ میں چائے انڈیلی اور اس لڑکی کو دے دی۔ اس لڑکی نے 2 کپ پیے، بار بار اس کی چائے کی تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ کی چائے بہت اچھی ہے، نہ جانے کیوں دل کرتا ہے کہ بار بار اسے پیوں۔ فرحاد خان اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور فرحاد کو تھما دیے۔ فرحاد خوشی خوشی چائے کی ٹرے لے کر دوسری سائڈ پر چلا گیا، اور اس کے بعد وہ حیران ہی رہ گیا کیونکہ چائے پینے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج تک اس کی چائے اتنی نہیں بکی تھی جتنی آج بک رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کیٹل میں موجود چائے بیچ دی۔ اس کا گھر چونکہ بس اسٹاپ سے بالکل نزدیک ہی تھا، وہ جلدی سے گھر گیا اور دوبارہ سے چائے بنوائی اور پھر سے بس اسٹاپ پر آ گیا۔ آج تو اسے باری ہی نہیں مل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج سارے مسافروں کو ہی چائے کی طلب ہو۔ ہر کوئی اس کی چائے پی رہا تھا اور اس کی چائے کی تعریف کر رہا تھا۔
وہ سوچنے لگا کہ شاید آج اس کی بہن نے چائے ہی بہت اچھی بنائی ہے، اسی وجہ سے سب لوگوں کو چائے پسند آ رہی ہے۔ آج کافی زیادہ پیسے اکٹھے ہو گئے تھے۔ فرحاد خان بہت خوش تھا۔ آج اس نے واپسی پر گھر کا سارا راشن خریدا، کیونکہ گھر کا سارا راشن ختم تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی اس کے ہاتھ میں راشن کا تھیلا دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ فرحاد کے ذہن سے وہ لڑکی ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، وہ جتنا ان کو بھلانا چاہ رہا تھا اتنا ہی اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ آج تک کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے فرحاد کا دل اس طرح سے نہیں دھڑکا تھا جس طرح اس لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ساری رات فرحاد اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور اکیلے میں ہی مسکراتا رہا۔ اگلے دن وہ جیسے ہی بس اسٹاپ جانے کے لیے تیار ہوا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب اچھے سے تیار ہو کر بس اسٹاپ پر جائے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا کنگھی کرتا ہوا گنگنا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن آ گئی، بولی کیا بات ہے، آج تو ہمارا شہزادہ بھائی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ پاس ہی پڑی ٹیبل پر چائے والی ٹرے اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں باجی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی۔ اتنی بات کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور بہن مسکرانے لگی۔ آج بھی بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی اس کی نظریں اسی خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آج بھی وہ اسی بس سے اتری تھی جس سے وہ ہر روز اترتی تھی۔ فرحاد اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وہ لڑکی اس کے قریب آ کر بولی، کیسے ہو فرحاد خان؟ فرحاد خان اس لڑکی کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت حیران ہوا کہ اس نے تو اس لڑکی کو اپنا نام بتایا ہی نہیں، تو پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کا نام فرحاد ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے میڈم، آپ کیسا ہے؟ پٹھانی لہجے میں فرحاد نے اس لڑکی سے پوچھا۔ تبھی وہ لڑکی بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ یہاں سڑک کراس کر کے جو پارک ہے، رات 8 بجے مجھے وہاں ملنا۔ فرحاد اس لڑکی کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی اتنی بات کہہ کر آگے کی طرف چل دی۔ تبھی فرحاد نے پیچھے سے آواز دی، میڈم آپ کا نام کیا ہے؟ ہم کو تو آپ کا نام بھی نہیں پتا۔ وہ لڑکی اپنے بالوں کو ہوا میں لہراتی ہوئی پیچھے مڑی، بولی میرا نام مناہل ہے۔ اتنی بات کہہ کر دوبارہ سے آگے کی طرف چل دی۔ فرحاد کو یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے وہیں کھڑا اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ جس پارک میں آنے کا یہ بول کر گئی ہے، اس پارک کے بارے میں تو اکثر سنا ہے کہ وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اکثر عجیب و غریب مخلوق دیکھنے کو ملتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات بھی ہو چکے ہیں، اور اکثر سننے میں آیا تھا کہ وہاں عجیب سے بچے کھیلتے ہیں۔ انہیں دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچے انسانوں کے نہیں ہیں، ان کی حرکات کچھ خوفناک سی ہوتی ہیں۔ فرحاد یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے اسی پارک میں ملنے کے لیے مجھے کیوں بلایا، اور یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ جو بات کرنی تھی یہیں پر کر لیتی۔ پھر فرحاد سوچنے لگا کہ اگر موقع مل رہا ہے اس سے ملنے کا تو مجھے جانا چاہیے۔ ویسے بھی اتنی خوبصورت لڑکی ہے، مجھ میں کوئی تو انٹرسٹ ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ وہ اس پارک میں جانے کے لیے ڈر بھی رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اس سے کہہ رہا تھا کہ وہاں جائے اور اس لڑکی کی بات سنے، کیا پتہ کوئی خاص بات ہی ہو۔ اس نے ارادہ بنا لیا تھا کہ وہ اس پارک میں ضرور جائے گا۔ ویسے بھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تو لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد بس اسٹاپ پر اسے وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شام ہو گئی، وہ اپنی ساری چائے بیچ کر برتن گھر رکھے گا اور پھر رات ہوتے ہی وہ اس لڑکی مناہل سے ملنے چلا جائے گا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اس کی اماں بیٹھی رو رہی تھیں۔ فرحاد اپنی ماں کو یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور بولا کہ اماں کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے تو لگتا ہے ہمارے نصیب میں رونا لکھا ہے۔ نہ اماں نہ، ایسی بات نہیں کرتا، تم تو ہمارا ماں ہے، اگر تم نا امید ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تبھی اماں بولی، تمہارا چاچا آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بہن کا رشتہ نہیں لے گا، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کرے گا۔ یہ بات سن کر فرحاد پریشان ہو گیا۔
بولا چاچا ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ ہمارا چاچا ہے، اگر وہ ہمارا خیال نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ وہ ماں کو تسلی دے رہا تھا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ فرحاد کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سب کو تسلی دی، سب کو کھانا کھانے کے لیے کہا۔ فرحاد نے بھی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اپنی پریشانی میں وہ یہ بھول ہی گیا کہ اسے تو 8 بجے مناہل سے بھی ملنے جانا تھا، اور اب تو ٹائم 8 بجے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں سے اپنے کسی دوست سے ملنے جانے کا بہانہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی حیران تھیں کہ اس کا تو کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس کو وہ اس وقت ملنے جاتا، اور نہ ہی آج تک کبھی وہ اس طرح گھر سے باہر نکلا تھا۔ لیکن اس وقت تو وہ اس لڑکی کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر وہ اس سے نہ ملنے گیا تو شاید وہ کبھی اسے نظر ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ پارک میں پہنچا تو پارک میں عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں رات کے وقت اتنی بھیانک لگ رہی تھیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سانس ہی رک جائے گی، لیکن وہ خود کو ہمت دے کر آگے کی طرف بڑھا۔ پارک میں ساری لائٹس بھی بند تھی، کوئی بھی لائٹ نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس پارک میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل نکالا، اس کی ٹارچ جلا لی۔ اس کی ٹارچ کی روشنی بھی اتنی زیادہ نہ تھی۔ وہ ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی کر کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے مناہل نظر آ جائے، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب لڑکی ہے، اتنی رات کو اس اندھیرے پارک میں بلا لیا۔ اگر ملنا ہی تھا یا کوئی بات کرنی تھی تو کوئی ڈھنگ کی جگہ تو ڈھونڈ لیتی۔ تبھی درخت سے کسی چیز نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی۔ وہ ایک دم سے ڈر گیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف ہٹا تو وہ چیز نیچے گر گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انتہائی خوفناک کالے رنگ کا بلّا تھا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اسے اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے جلدی جلدی چلنے لگا تاکہ وہ جلدی سے پارک سے باہر نکل آئے، کیونکہ اسے پارک میں کہیں بھی مناہل نظر نہیں آئی۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف بھاگا، وہ بلّا اس کا پیچھا کرنے لگا اور چھلانگ لگا کر دوبارہ سے اس کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ وہ اس کے منہ کو بری طرح سے نوچ رہا تھا، اور اس کے نوچنے سے فرحاد کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن اس کالے بلے نے اس کے چہرے پر گہرے زخم بنا دیے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا سڑک کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچا تو ہر طرف روشنی جگمگا رہی تھی۔ اس نے جا کر سڑک پر ہی سانس لیا۔ جیسے ہی اس کے سانس بحال ہوئے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے منہ کے زخم بالکل ٹھیک تھے۔ اب اسے اپنے آس پاس وہ بلّا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت حیران تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس بلے کے نوچنے کی وجہ سے اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا، اور اب ایک دم سے اس کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مناہل نے اسے اس پارک میں کیوں بلایا، اور وہ خود اس سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ کیا کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی تھی؟ کہیں اس لڑکی نے اس کی غربت کا مذاق تو نہیں بنایا؟ عجیب عجیب سے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ گھر پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں بار بار وہی بات آ رہی تھی کہ آخر مناہل نے اسے پارک میں کیوں بلایا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا، اور یہ بات اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی کھڑکی کے باہر والی سائڈ سے کوئی سایہ سا ہو کر گزرا ہے۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اچانک سے اسے دوبارہ محسوس ہوا جیسے 2-3 سائے اکٹھے اس کی کھڑکی کے قریب سے گزرے ہوں، اور یہ سائے اس قدر لمبے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ انسان کے سائے نہ ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، تھوڑا ڈر بھی رہا تھا، لیکن پھر خود کو ہمت دی اور اٹھ کر باہر صحن میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا، کسی کے ہونے کا احساس ہوا، جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ کافی لمبے لمبے 2-3 سائے تھے جو اس کی طرف ہی چلتے آ رہے تھے۔ جیسے جیسے سائے اس کے قریب آ رہے تھے، وہ پیچھے کی طرف الٹے قدموں چلتا جا رہا تھا۔ ایک دم وہ دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر گیا۔ پھر اسے نہیں سمجھ لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، اور اس کے ارد گرد اس کی ماں اور 3 بہنیں کھڑی تھیں۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں بولی، فرحاد تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں منع کیا تھا کہ تھکے ہوئے آتے ہو، آ کے آرام کیا کرو۔
لیکن تم کسی کی مانتے ہی کہاں ہو۔ اس کی ماں اسے ایک لمبا لیکچر دے رہی تھی، لیکن اس کے دل میں وہی خیالات بار بار آ رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی بہن سے کہہ دیا کہ چائے جلدی سے تیار کر دے، اسے بس اسٹاپ جانا ہے۔ اس کی ماں اور بہنیں اسے بار بار منع کر رہی تھیں کہ آج وہ نہ جائے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اگر نہیں جاؤں گا تو بہت نقصان ہو جائے گا، گھر بھی تو کسی طرح چلانا ہے۔ لیکن در حقیقت اس وقت وہ مناہل سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس پارک میں بلا کر خود کیوں نہیں آئی، اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی چائے کی ٹرے لے کر بس اسٹاپ پر پہنچا، اس کی ساری چائے منٹوں میں بک گئی، لیکن اسے مناہل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سی کشمکش میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا، دوسری طرف اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ عجیب سے واقعات اس کی زندگی کو مزید الجھا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ڈسکس کرے۔ کئی دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ وہ ہر روز بس اسٹاپ پر جاتا، اس کی ساری چائے بک جاتی، لیکن اسے مناہل کہیں نظر نہ آتی۔ اس نے یہ بات مان لی تھی کہ وہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی، وہ اس کی غربت کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ ایسے کیا۔ اس دن بھی جب وہ بس اسٹاپ سے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ اس دن تو انہیں سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، طبیعت کافی حد تک خراب تھی۔ وہ انہیں اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اس ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اپنی ماں کو علاج کے لیے بڑے ہسپتال لے جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری ماں کا جگر ختم ہو رہا ہے، اور اگر ان کا جگر مزید خراب ہو گیا تو ان کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ بات سن کر فرحاد خان بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہ تھا۔ جتنے بھی پیسے تھے ان سے گھر کا سودا سلف آ گیا تھا۔ اب وہ ماں کو شہر کیسے لے کر جائے، وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ پوری رات عجیب سی بے چینی میں گزری تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، یا اللہ میری مدد کر، مجھے ایک تیرا ہی آسرا ہے، تو مجھے اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ وہ دعا مانگ کر سیدھا گھر کی طرف نکل آیا تاکہ جا کر بہن سے چائے تیار کروا کے بس اسٹاپ چلا جائے۔ لیکن راستے میں آتے ہوئے اچانک ہی اس کو سرخ رنگ کی ایک پوٹلی نظر آئی۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگا کہ اگر یہ کسی کی ہوگی تو وہ لے جائے گا، لیکن وہاں سڑک پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تبھی اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف لے کر چلا آیا۔ اس نے گھر جا کر جیسے ہی وہ پوٹلی کھولی تو اس میں بہت زیادہ پیسے تھے۔ وہ حیران رہ گیا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پوٹلی کس کی ہوگی؟ وہ سوچ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی تو مالک ہوتا تو وہ ضرور اسے ڈھونڈتا ہوا اس جگہ تک پہنچ جاتا۔ فرحاد بار بار اس بارے میں سوچنے لگا۔ اگلے ہی دن وہ اپنی ماں کو ہسپتال لے کر گیا، ماں کا علاج شروع کروا دیا۔ ماں کا جگر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ اس پریشانی کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جب اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے تو اس نے ماں کا علاج شروع کروا دیا۔ وہ اپنی ماں کے علاج پر بے بہا پیسہ خرچ کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی ماں کا علاج بہت اچھا ہو رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ شاید یہ اللہ نے میری مدد کے لیے پیسے بھیجے ہیں۔ ماں ہسپتال میں داخل تھی، اس کا بہت اچھا علاج ہو رہا تھا، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ اس کی ماں اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے بس اسٹاپ پر چائے بیچنے کے لیے جانے لگ گیا تھا، لیکن بس اسٹاپ پر اس کی نظریں ہر روز مناہل کو ڈھونڈتی تھی، لیکن نہ جانے وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر سوچنے لگا کہ اس نے تو مجھے پارک میں ملنے کے لیے بھی بلایا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا یا وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ عجیب سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کی ساری چائے بک جاتی تھی، لیکن اب جس کے لیے وہ بس اسٹاپ پر آتا تھا وہ اسے نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر اچانک سے وہی بس جس سے وہ اکثر اترتی تھی وہ فرحاد خان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ فرحاد سوچ رہا تھا کہ شاید آج وہ اس بس میں سے نکل آئے، تبھی وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بس سے نیچے اتر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر فرحاد کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ فرحاد بہت بے چینی سے اس کا انتظار کرتا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے پوچھے گا
کہ کیوں اسے پارک میں بلا کر آئی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی بولی کیسے ہو فرحاد؟ فرحاد نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو میڈم؟ مناہل کے چہرے پر پھر وہی مسکراہٹ آ گئی جس کو دیکھ کر فرحاد کا دل کھل اٹھتا تھا۔ اب وہ اس کی اس مسکراہٹ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ بولی میں ٹھیک ہوں فرحاد۔ فرحاد کو اپنی پارک والی بات یاد آئی۔ بولا کیا بات ہے میڈم، آپ اس دن مجھے پارک میں بلا کر خود کیوں نہیں آئی تھی؟ کیا کام تھا آپ کو؟ مجھے کیوں بلایا تھا آپ نے وہاں؟ مجھے اتنی رات گئے بلایا؟ پتہ ہے آپ کو وہ کتنا بھیانک پارک ہے؟ اس پارک میں عجیب و غریب سی مخلوق دیکھنے کو ملتی ہے، اور میرے ساتھ جو وہاں پر ہوا تھا نا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ تو ڈر ہی جاؤ گی۔ مناہل بولی کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ فرحاد نے جواب دیا کہ میں جیسے ہی اس پارک میں گیا، ایک عجیب سے بلے نے، جس کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں اس سے جان بچاتا ہوا باہر نکلا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں اس پارک سے باہر آیا وہ بلہ بھی غائب ہو گیا، اور میرے منہ پر جو نشان پڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ مناہل کچھ سوچنے لگی، بولی تمہارا وہم ہوگا، آؤ چلو میرے ساتھ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ فرحاد کو لے کر دوبارہ سے اسی پارک میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مناہل کو وہی پارک اتنا پسند آ رہا تھا۔ فرحاد بولا جی میڈم، بولیں آپ کو کیا کام تھا؟ مناہل نے جواب دیا دراصل میں کافی دیر سے کسی ایماندار بندے کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرے باپ کا بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے اور اس وقت وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آن پڑی ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی کیونکہ مجھے اور بہت سے کام ہیں۔ میں اس کام کے لیے کسی ایماندار آدمی کی تلاش میں تھی، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایماندار بندے تم ہی ہو سکتے ہو۔ فرحاد اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ بولا میڈم آپ کو مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولی بس یقین ہے نا، اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ فرحاد بولا میڈم میں نے کبھی اتنا بڑا کام نہیں سنبھالا، میری تو پہنچ صرف اس چائے کی کیتلی اور ایک بس اسٹاپ تک ہی ہے، یہی لے کر میں اپنا روزگار کماتا ہوں۔ وہ بولی اگر تمہیں بڑی آفر ہو رہی ہے تو تمہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ تم ہر کام سیکھ جاؤ گے، اور کام تو میرا ہوگا لیکن سنبھالو گے تم، اور پروفٹ ہم دونوں کا آدھا آدھا ہوگا۔ فرحاد سوچنے لگا کہ بات تو فائدے کی ہے۔ پھر وہ بولا ٹھیک ہے میڈم، میں اپنی اماں سے اس بارے میں مشورہ کر لوں اور میں کچھ سوچ لوں، کیونکہ میں اماں کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ بولی اگر تم اچھا کماؤ گے تمہاری بہنوں کی بھی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر فرحاد کو ایک دفعہ پھر حیرانگی کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگا کہ اسے کیسے پتا کہ میری بہنیں کنواری ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں عجیب لڑکی ہے، ہر بات کیسے جان لیتی ہے۔ وہ بولی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے، میں نے ساری معلومات لے کر تبھی تم پر اعتماد کیا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ کام سونپنا چاہتی ہوں۔ فرحاد نے اسے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اتنا بڑا ریسٹورنٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بولا کیا مناہل اتنے بڑے ریسٹورنٹ کی مالک ہے اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دینا چاہتی ہے؟ فرحاد کو کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا کہ نہ جانے میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال بھی پاؤں گا یا نہیں، اگر کوئی نقصان ہو گیا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ لیکن پھر اس نے اللہ کا نام لے کر اس ریسٹورنٹ کو سنبھال لیا۔ مناہل خود بھی ہر روز ریسٹورنٹ میں آتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں فرحاد سب کچھ سیکھ چکا تھا۔ فرحاد کچھ نہ بھی کرتا بلکہ دوسرے آدمیوں سے سب کچھ کرواتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی منافع حاصل ہونے لگا۔ فرحاد نے دن رات محنت کی اور اس کی محنت کے بدلے میں اسے بہت کچھ حاصل ہوا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ مناہل نے تو طے کیا تھا کہ پروفٹ آدھا آدھا ہوگا، لیکن جتنا بھی پروفٹ حاصل ہوتا مناہل اس میں سے ایک پیسہ نہ رکھتی، بلکہ سارا کا سارا پیسہ فرحاد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا۔ فرحاد اس بات سے کافی حیران تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن مناہل ریسٹورنٹ نہیں آ رہی تھی۔ فرحاد بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مینیجر سے پوچھنے لگا کہ اتنے دن سے مناہل میڈم پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، تمہیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے اس متعلق؟ مینیجر بہت حیران ہوا اور بولا کہ کون مناہل میڈم؟ فرحاد نے کہا کہ وہی جو اکثر آتی ہیں مجھ سے بات چیت کرتی ہیں۔ لیکن مینیجر فرحاد کی یہ بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔
بولا صاحب میں نے آج تک کسی بھی میڈم کو آپ کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا. ہاں میں نے یہ اکثر نوٹ کیا ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں. میں تو سمجھا شاید آپ کو کوئی پرابلم ہے. مینیجر کی اس بات نے فرحاد کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مناہل ہر روز ان لوگوں کے سامنے ہی تو میرے پاس آتی ہے. ہاں لیکن مناہل نے کبھی کسی دوسرے بندے سے کبھی کوئی بات نہیں کی. فرحاد کافی دن تک یہی سوچتا رہا. پھر ایک دن اچانک سے ہی مناہل ریسٹورنٹ میں آئی. اس وقت سبھی لوگ ریسٹورنٹ سے چلے گئے تھے. فرحاد بھی گھر جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا تاکہ ریسٹورنٹ کو لاک لگا کر وہ گھر چلا جائے. تبھی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہے. تو وہ آواز دے کر پوچھنے لگا کون ہے. پھر اچانک سے ایک سائیڈ سے اسے مناہل آتی ہوئی نظر آئی. وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا. بولا مناہل تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی. فرحاد تو جیسے اسے دیکھ کر کھل ہی اٹھا تھا. بڑے دنوں سے بےتاب تھا اسے دیکھنے کے لیے. وہ اسے دیکھ کر بولا کہ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی تمہیں کتنا یاد کرتا ہوگا. فرحاد کی یہ بات سن کر مناہل ہلکا سا مسکرا دی. بولی کہ میں سب جانتی تھی, اسی لیے تو میں تم سے دور رہنا چاہتی تھی, کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم میری محبت میں گرفتار ہو چکے ہو. فرحاد بولا کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی. مناہل بولی بہت کرتی ہوں, لیکن کیا کروں, تمہاری اور میری محبت ادھوری رہے گی. نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی. فرحاد سوچنے لگا کہ شاید یہ محبت سے بھاگنا چاہتی ہے یا پھر یہ مجبور ہے. تبھی فرحاد بولا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو, جب تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو, میں بھی تم سے کرتا ہوں, تو میں جلد ہی اماں سے بات کرتا ہوں, ہم دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے. اب تو میرے پاس بہت کچھ ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہے. اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں زندگی میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا. وہ بولی نہیں فرحاد ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ آگ اور مٹی کبھی ایک نہیں ہو سکتے. فرحاد اس کی بات سن کر حیران ہوا. بولا کیا مطلب آگ اور مٹی. مناہل نے جواب دیا کیونکہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں, بلکہ میں ایک جن ذاتی ہوں. فرحاد اس کی بات سن کر حیران رہ گیا. بولا نہیں, بول دو مناہل تم جھوٹ بول رہی ہو, تم ایک جن ذاتی نہیں ہو. وہ بولی ہاں یہی سچ ہے, میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی تھی, کیونکہ میں اکثر تمہیں یوں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر چائے بیچتے ہوئے دیکھتی تھی. میں ایک نیک جن زادی ہوں اور میرے باپ نے مجھے شروع سے جنات لوک میں قید کر کے رکھا. وہ مجھے انسانی دنیا میں نہیں آنے دیتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں انسانوں سے ملی تو نقصان اٹھاؤں گی. لیکن میں نے ضد کی اور میں انسانی دنیا میں آ گئی. جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تم پر بہت زیادہ ترس آنے لگا. تمہارے گھر کے حالات سب کچھ میں دیکھ رہی تھی, اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کیسے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی, اور اس بات کا پتہ میرے باپ کو چل چکا تھا. اسی لیے اس نے اپنے خاص جنات تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجے تھے. وہ تمہیں رات کو جو سائے نظر آتے تھے وہ میرے باپ شہنشاہ جنات کے بھیجے ہوئے جنات تھے, اور وہ جس بلے نے تم پر حملہ کیا تھا وہ بھی ان کا ہی ایک خاص جن تھا, جو تمہیں ڈرا دھمکا کر مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا. لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے تم مجھے ملو یا نہ ملو, لیکن میں تمہاری مدد ضرور کروں گی. تبھی مناہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل فرحاد کے آگے بڑھا دی. بولی آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے, بس تم مجھے بھولنے کی کوشش کرنا. فرحاد بولا بے شک تم جن زادی ہو, میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں, تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. جب تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو کیا میں نہیں دے سکتا. تبھی مناہل بولی نہیں فرحاد, میں تمہیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی, تم بس خوش اور آباد رہنا اور کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کر لینا. اتنی بات کہہ کر مناہل وہاں سے غائب ہو گئی. فرحاد اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا, آوازیں دیتا رہا. آج فرحاد ایک بہت مشہور ترین شخصیت ہے. وہ بہت امیر بن گیا ہے, اس کی تینوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے. فرحاد کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ بے شمار پیسہ غریبوں میں بانٹتا ہے. اس کی بہنیں اور ماں اسے بہت مجبور کرتے ہیں کہ وہ شادی کر لے, لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی مناہل کی یاد میں گزار دینا چاہتا ہے.
اور جب بھی اسے شادی کے لیے بولتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میری پہلی اور آخری محبت مناہل ہی تھی. اگر اب میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل بھی کروں گا تو میں اس سے وہ محبت نہیں کر سکوں گا جو اس کا حق ہوگا. اس لیے وہ آج تک اس جن ذاتی کا انتظار کرتا ہے. اب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا فرحاد نے شادی نہ کر کے اچھا کیا؟ اسے سچ میں اس جن زادی کی یاد میں اپنی زندگی گزار دینی چاہیے. فرحاد بھی اپنی اس کہانی کو سن رہا ہوگا. وہ آپ کی رائے کا منتظر رہے گا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا.